الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید نسل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ ظاہرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم الصلاة والسلام علی سیف الدین والایمان وبالامن والامان کلمۃ الرحمن فاسکر الاسنان والاوسان الصادق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسفر ابی شریر مشبر والحامل باب الخیبر وساقی حوض بالقوثر الذی سمت امہ حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار لاؤتین الراہ دبدن رجولا کرارا غیر فرار والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فالہماها فجورها وتقواها قد افلاح من زکاها وقد خاب من دساها الصلوات اللهم صل علی محمد۔ فیضان محترم ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ قل کی تلاوت کر کے مرحوم شمیم حسین ابن مختار حسین کو اور اپنے اپنے مرحومین کو بھی پہنچا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فیضان محترم یہ فاتحہ میں نے اس لیے دلائی کہ اس مجلس کی جو بنیاد رکھی تھی وہ مرحوم شمیم حسین ابن مختار حسین نے رکھی تھی۔ اس سے پہلے کبھی کبھی مجلس ہوتی تھی، لیکن اس امام بارگاہ میں یہ مجلس کا مناسبت شہادت پیغمبر اسلام اور امام حسن شمیم حسین ابن مختار حسین نے رکھی۔ اور یہاں پر ایک بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اکثر ایک سوال ہمارے نوجوانوں میں اور سماج میں ہوتا رہتا ہے کہ کیا محرم کی مجالس میں فاتحہ بزرگوں کی دلانی چاہیے یا نہیں۔ تو ذہن محترم ایسا تو مولانا تشریف فرما ہے وہ شریعت نے منع نہیں کیا۔ یہ عقیدہ تھا ایک محبت کہ ہم اپنوں کو یاد نہیں کرتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ مجلس حسین جو ہم تک پہنچی ہے وہ ہمارے بزرگوں سے ہی پہنچی ہے۔ تو اگر فاتحہ دلا دی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ حسین کے ذکر میں یا حسین کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی ہے، بلکہ وہ تو خوشی ہوگی کہ جو ان کا میسج ہم تک پہنچایا اگر ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ یہ اکثر عورتوں میں بہت ہوتا ہے کہ محرم چل رہے ہیں، مجلس کا وہ ہے فاتحہ نہ دلائی جائے اپنے بزرگوں کی، تو کہیں نہیں لکھا، یہ صرف چلی چلائی بات ہے اور توحید کتاب جو ہوتی ہے وہاں سے لیا گیا ہے۔ نہیں تو فاتحہ سے کوئی ذکر حسین میں نقصان نہیں ہو رہا ہے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، بلکہ ایسے موقعوں پہ تو اپنے بزرگوں کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ جس شان سے اداکاری چل رہی ہے یہ صرف بزرگوں کی دین ہے۔
اگر بزرگ ہم تک نہ پہنچا پاتے تو شاید ہم اس حقیقت کو جان نہیں پاتے۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید کے سورہ شمس کی ان آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار انسان کو متوجہ کرتے ہوئے انسان کو بتا رہا ہے کہ تیری کامیابی کہاں ہے اور تیری ناکامیابی کہاں ہے۔ اس لیے کہ ارشاد ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آلودہ کر لیا گناہوں میں وہ ناکام ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، انسان کو سمجھنا ہے، اگر انسان کی کامیابی تک جاننا ہے تو پہلے انسان کو سمجھنا ہوگا کہ انسان ہے کیا۔ اگر انسان کی زندگی پر نظر ثانی کی جائے، انسان کی زندگی پر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی ہمیں 3 مرحلوں میں سمٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہلا بچپنا، دوسرا مرحلہ جوانی، اور تیسرا بڑھاپا۔ لیکن عزیزان محترم، انسان کا جو بچپنا ہوتا ہے یہ بہت خاص ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے بنیاد رکھی جاتی ہے۔ انسان کا جو بچپنا ہوتا ہے وہ بہت پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بالکل معصوم ہوتا ہے، اور یہ اس کی معصومیت ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، چاہے بچہ کالا ہو یا گورا ہو، لیکن اس کا دامن بالکل پاک ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کا بچپنا کم اہمیت کا حامل نہیں ہے، کیونکہ انسان کا بچپنا گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ انسان کا بچپنا کسی طرح کا دامن داغدار نہیں ہوتا، لیکن دھیرے دھیرے زمانے کی آلودگی، غلط پرورش، غلط سماج اسے آلودہ کر دیتے ہیں۔ جوانی تک پہنچتے پہنچتے انسان ایسا نہیں رہتا کہ جیسا کہ وہ اپنے بچپنے میں تھا۔ اور اگر عزیزان محترم، اگر انسان کا بچپنا اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو کبھی بھی پروردگار اپنے خاص بندوں کے کردار کی گواہی بچوں سے نہ دلواتا۔ عزیزان محترم، اپنے خاص بندوں کی گواہی کے لیے پروردگار نے بچوں کو چنا۔ ابھی میں بات کو واضح کروں گا، شروع یہاں سے کر رہا ہوں۔ دعوت سورہ شورى ہے، مقام ہے ابو طالب کا گھر۔ ادھر پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا، ادھر ایک بچے نے کھڑے ہو کر تصدیق کی۔ تاریخ نے اس بچے کا نام علی لکھا اور ان تقریباً 12 برس لکھی۔ اس بچے نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور میں آپ کی اس مشن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں جملہ روک کر کہتا چلو یہ تصدیق کرنا ہے۔ یہاں پر بہت سے رائٹرز لکھ دیتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ یہ ایمان لانا نہیں ہے، اس لیے کہ تصدیق کر ہی ہو سکتا ہے کہ جو پہلے سے ایمان پر ہو یا ایمان پر پیدا ہوا ہو، وہی تصدیق کر سکتا ہے، کیونکہ ایمان لانے والی بات ہوتی تو تصدیق کس طرح سے ہوتی۔ اور عزیزان محترم، اگر ایمان لانے والی بات ہوتی تو پھر آغوش رسالت میں 4 کتابوں کی تلاوت نہ کی جاتی۔ 4 کتابوں کی تلاوت کرنا بھی اپنے آپ میں ایک تصدیق ہے۔ تو عزیزان محترم، ادھر علی کھڑے ہوئے، ادھر ابو جہل بزرگوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور کہتا ہوا چلا گیا کہ بچے کی بات کو کیا ماننا۔ تو عزیزان محترم، پتہ یہ چلا کہ جو بچوں کی گواہی کو مسترد کر دے وہ ابو جہل کا مزاج ہوتا ہے۔ سلوات پڑھ دے باواز اگر یہ بچپنا یہ مسترد کرنے والی بات ہوتی تو پھر پروردگار نے قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اپنے خاص بندوں کے کردار کی گواہی بچوں سے دلائی۔ اس لیے کہ جناب یوسف کا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ جناب یوسف پر الزام لگ رہے ہیں، سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں، لیکن پروردگار نے
پھر بات کو آگے بڑھائی، جناب مریم کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ مریم سے سوال کیے جا رہے ہیں کہ مریم تمہارے تو خاندان میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا، تمہارے تو بزرگوں میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو عزیزان محترم، جس بچے کو لے کر مریم کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، پروردگار نے اسی بچے سے مریم کے اعلیٰ کردار کی گواہی دلا دی اور ارشاد فرما دیا کہ انی عبداللہ آتینا الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ صلوات پڑھ دے باواز بلا۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ پروردگار نے سنت قائم کر دی۔ جو بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بچوں کی گواہی کو مسترد کر دیتا ہے، وہ تو جہل کا مزاج ہے۔ اللہ نے سنت قائم کر دی، چھوٹے چھوٹے بچوں سے جو ابھی چل بھی نہیں سکتے، ان سے نبیوں کے کردار کی صداقت کی گواہی دلا دی۔ عزیزان محترم، یہ ابو جہل کا مزاج ہے، اس لیے کہ بچوں کو اچھے کاموں کے لیے حوصلہ افزائی کرنا بچوں کو اور اچھا کرنے کے لیے حوصلہ دیتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے لوگ تو بچوں کی حوصلہ افزائی کو دور انہیں اگنور کر دیتے ہیں، بلکہ ڈانٹ دیتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اگر بچوں کی صحیح کام میں حوصلہ افزائی کی جائے تو بچے اور اس سے بھی اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں بھی بچوں کی گواہی کو مسترد کیا جائے گا، وہ بھی جہل کا مزاج ہوگا، چاہے وہ دعوت ذوالشیرہ کا واقعہ ہو یا پھر دربار خلافت میں فاطمہ کے حق کے موقع پر حسن و حسین کی گواہی کا، اس لیے کہ جس نے حسن و حسین کی گواہی صرف اس طرح سے مسترد کر دی کہ یہ بچے ہیں، تو عزیزان محترم اس کا عمل سنت الہی کے خلاف ہے، اور سنت الہی کے خلاف ہے تو پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی دربار خلافت میں حسنین کی گواہی صرف اس وجہ سے مسترد کر دی گئی کہ یہ بچے ہیں، علی کی گواہی کو اس وجہ سے مسترد کر دیا کہ وہ بچے تھے 12 برس کے۔ تو پھر ان سے سوال کیا جائے کہ پھر یوسف کے کردار کی گواہی پروردگار نے ایک بچے سے کیوں دلوائی، پھر مریم کے کردار کی گواہی ایک بچے سے کیوں دلائی گئی؟ عزیزان محترم، پروردگار نے سنت قائم کر دی کہ دیکھو جو بھی، کیونکہ پروردگار جانتا تھا کہ ایسا ہوگا کہ بعد میں ان کی گواہی کو مسترد کیا جائے گا، تو میں پہلے ہی سنت قائم کر دیتا ہوں۔ اور وہاں تو ماشاءاللہ بچے حسن و حسین اور علی بڑے تھے کافی عمر میں، یہاں تو ایسے بچوں سے گواہی دلا دی کہ جو بول بھی نہیں سکتے تھے۔ عزیزان محترم، پتہ یہ چلا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا یہ سنت الہی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے مجھے اس نفس کی کہ جس نے اسے درست کر لیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر لیا۔ تو عزیزان محترم، پروردگار ان آیات کے ذریعے دنیا کو، انسانوں کو میسج دے رہا ہے کہ دیکھو کامیابی کہاں ہے اور ناکامیابی کہاں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور عزیزان محترم فقط یہ مسلمان نہیں چاہتا بلکہ کسی بھی مکتب فکر کا انسان ہو، وہ اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، جو بھی اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی مقصد تک پہنچا ہوا ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی منزل ہو، کسی منزل تک وہ پہنچا ہوا ہو، کسی مقصد کو اس نے حاصل کیا ہوا ہو، تب وہ کامیاب کہلائے گا۔ لیکن عزیزان محترم، کامیابی تو بعد کی بات ہے، پہلے ہمارا نوجوان اپنے مقصد کو ہی نہیں پہچان پایا، اپنے ہدف کو ہی نہیں پہچان پایا، اس لیے کہ منزل تک اور مقصد تک، کسی ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے منزل کا پتہ ہو، اسے اپنے مقصد کا پتہ ہو، اسے اپنے ہدف کا پتہ ہو کہ مجھے جانا کہاں ہے۔
تو کبھی بھی اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ ایسے ہی چکر لگاتا رہے گا, ایسے ہی ٹہلتا رہے گا, لیکن منزل تک پہنچ نہیں پائے گا. اس لیے کہ ہم اپنے دنیاوی وسائل میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے منزل مقصود کو بھول چکے ہیں. اور انسان محترم, چھوٹی سی مثال, چونکہ جس طرح کا دور ہوتا ہے مثال بھی اسی طرح کی دینی چاہیے کہ ہم کس طرح سے دنیا کے وسائل میں گم ہو گئے ہیں کہ اپنے منزل مقصود کو بھول چکے ہیں. اس لیے کہ موبائل ہے, موبائل میں آپ کچھ چیز دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر مجلسی دیکھ رہے ہیں تو فوراً ہزاروں مجلسوں کی ایک سیریز آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ کو دیکھنا تھا کوئی دوسری مجلس, لیکن آپ فوراً دوسری جگہ کلک کر دیں گے, وہاں سے شروع ہو جائے گی, پھر آپ تیسری جگہ کلک کر دیں گے. معلوم ہوگا کہ آپ کو یہیں کلک کرتے کرتے گھنٹوں بیت جائیں گے, لیکن آپ نے جس مقصد کے لیے اس موبائل کو کھولا تھا کہ مجھے اس کے حوالے سے یہ ٹاپک سننا ہے, وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو موبائل کا یوز کرتے ہیں کہ اس میں اتنا کچھ ملتا ہے کہ اور اگر غلط جگہ کلک ہو جائے تو پتہ نہیں بچہ یا نوجوان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے گھنٹوں اسی میں لگا دیتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے موبائل کے ذریعے. اسی طرح سے ہم بزرگ یا ہم جوان یا جو موبائل کا یوز نہیں کرتے وہ بھی دنیا کے وسائل میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنے منزل مقصود کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے. اس لیے کہ جب تک منزل کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم منزل کو پہچانیں گے نہیں, ہم ٹارگیٹ کو پہچانیں گے نہیں, تو ہم اسے اچیو کرنے کے لیے, اسے پانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے. جب کوشش نہیں کریں گے تو ہم پہنچیں گے نہیں. تو عزیزان محترم, پھر پہنچے کیسے؟ ادھر قرآن میں پروردگار نے آواز دی, قد افلح من زکاہا, کہ وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, جس نے اپنے نفس کو طاہر کر لیا. تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام طہارت ہے. صلوات پڑھ دے باواز بلند. کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام ہے طہارت. اور طہارت ہوتی ہے دو طرح کی, ایک ظاہری, ایک باطنی. اس لیے کہ آپ مجلس میں یا مسجد میں آتے ہیں تو ہاتھ میں ہو کر پاک صاف ہو کر وضو کر کر آتے ہیں, یہ آپ کی ظاہری طہارت. اور عزیزان محترم, ایک ہوتی ہے اندرونی طہارت, کیونکہ ذکر آیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کی پہلی سند, پہلا پیرامیٹر پروردگار نے بتا دیا کہ کامیاب وہی ہوگا کہ جو اپنے نفس کو پاک کر لے. تو باہری طہارت کی تو بات ہو گئی, اندرونی طہارت کیسے ہو, باطنی طہارت کیسے ہو؟ تو دل پاک ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے. تو دل پاک ہو کیسے؟ کہا کہ پہلے دل کو پاک کرو. کس سے؟ کہا حسد سے, کہا جلن سے, کہا بغض سے, کہا برائی سے, کہا غیبت سے, کہا چغلخوری سے, کہا چوری سے. عزیزان محترم, جتنے بھی طرح کے گناہ ہیں ان گناہوں سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرو تو تب تم طاہر کہلاؤ گے. اور جب اپنے نفس کو ان تمام گناہوں سے پاک کرو گے تو تب طاہر ہو کر تم کامیاب کہلاؤ گے. اور اگر طاہر نہ کر سکے, پاک نہ کر سکے, تو لاکھ مجلسیں کرتے رہو, لاکھ مسجد میں جاتے رہو, لاکھ عزاداری کرتے رہو, لاکھ ماتم کرتے رہو, کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. عزیزان محترم, بہت خطرناک جملہ ہے. اس مرحلے پر آپ تھوڑی دیر اگر رک کر سوچے کہ وہ کامیاب ہے ہی نہیں. اور پھر آگے آیت نے آواز دی, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کہ اس نے وہ ناکام ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں سام لیا, گناہوں سے ناپاک ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ وہ ناپاک ہو گیا. اور جب ناپاک ہو گیا تو ناکامیاب ہو گیا. تو عزیزان محترم, ان دو آیتوں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے کون سے عمل قابل قبول ہوگی. اس لیے کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ آپ کو پاک ہونا ضروری ہے. اور پاک صرف ظاہری نہیں ہوگی,
اندرونی بھی ہوگی. صلوات پڑھتے آپ باواز